بادشاہ مومن نہیں تو اس کے تاج پر خدا کی لعنت ہے۔ ایک غریب مومن کی گدڑی پر خدا کی رحمت، اس کے محل پر خدا کی لعنت اور اس کے چھپر پر رحمت، اس کے سونے کے پلنگ پہ لعنت، اس کی چٹائی پر رحمت۔ جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جس سے وہ ناراض ہوتے ہیں اس پر لعنت ہوتی ہے، اور اس کی رضا اور ناراضگی ایمان اور بے ایمانی پر مبنی ہوتی ہے۔ چونکہ اس کے اندر ایمان نہیں، اس لیے اصل میں ملعون بادشاہ ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے مرصع تاج اور 2 کروڑ روپے کے محل پر لعنت ہے۔ غریب مومن چونکہ ایمان کی وجہ سے خود مرحوم ہے، اس لیے اس کی ہر چیز پر رحمت ہے۔ اگر کسی جگہ 1.5 من ہینگ رکھ دی جائے تو اس کی بدبو وہاں ہر چیز میں ہوگی۔ اسی طرح بادشاہ کی 1.5 من لاش پر چونکہ لعنت ہے، اس لیے جس چیز کا اس سے تعلق ہوگا اس پر لعنت کا اثر آئے گا۔ دولت، زیور، کوٹھی، موٹر ہو یا نہ ہو، اگر اندر ایمان ہے تو اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوگی۔ میں مدلل طریقے سے ثابت کر چکا ہوں کہ غریب مومن مرحوم اور بے ایمان بادشاہ ملعون ہوگا۔ اس ملعون کی وجہ سے در و دیوار پر بھی لعنت پڑتی ہے، ورنہ محل نے کیا بگاڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما ولاہ۔ ترجمہ، مفہوم یہ ہے کہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب پر خدا کی لعنت، مگر اللہ کا ذکر اور جس چیز کا اس ذکر سے تعلق ہے وہ اس لعنت سے مستثنیٰ ہے۔ اس حدیث شریف میں غور کرنے سے میری ساری معروضات سمجھ میں آ جائیں گی۔ صوفیہ کرام کی تربیت میں اس لیے ذکر قلبی کی تلقین کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ذکر قلبی کا ذکر فرماتے ہیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس کی بات نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ اگر دل ذاکر ہے تو اس کا اثر اس کے اوپر جو ہڈیاں، پسلیاں، گوشت اور پوست ہے ان پر بھی ہوگا۔ گوشت اور پیرہن، پیرہن کے اوپر صدری، صدری کے اوپر ہاف کوٹ، ہاف کوٹ کے اوپر اوور کوٹ، یہ چیزیں پہناوے میں شامل ہیں، حالانکہ جسم پر صرف کرتا ہے۔ اسی طرح ادھر لیجئے، سر پر چھت اور نیچے چارپائی، کھانے پینے کے برتن، ہر چیز کا انسان کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر انسان کا دل ذاکر ہے تو ہر چیز پر ذکر الہی کی وجہ سے رحمت نازل ہوگی۔ دل ذاکر ہو تو اللہ کے ہاں عزت ملتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ محل یا چھپر میں سوتا ہے۔ اگر دل ذاکر نہیں تو سب پر لعنت نازل ہوگی۔ جس کوٹھی میں اللہ کا نام نہیں، اس میں رہنے والے اگر میاں صاحب، بیگم صاحبہ اور ان کی اولاد میں سے کسی کو بھی کلمہ نہیں آتا اور دل میں ایمان نہیں، تو اس کوٹھی اور اس کے اندر رہنے والے سب پر لعنت برستی ہوگی۔ لاہور میں ایسے بدقسمت سینکڑوں نہیں، ہزاروں مسلمان ہیں۔ خدا نے گنگا رام اور خوشحال سنگھ کی طرح سب کچھ دے رکھا ہے، ان میں ایک ہندو یا سکھ میں کوئی فرق نہیں۔ جب مریں گے تو کوٹھی کو چین آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان بدقسمتوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، اس سے راحت پائیں گے اللہ کے بندے اور شہر، درخت اور حیوان۔ میں آپ سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں، انسان کو فقط خوف خدا انسان بناتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں خوف خدا نہ ہو تو اس سے بڑھ کر کمینہ، بے حیا اور موذی درندہ اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ شیر اپنے ہم جنس شیر کو نہیں پھاڑتا، مگر جب خوف خدا نہ ہو تو یہ موذی انسان 2 ایٹم بم سے 2-2.5 لاکھ انسانوں کو اڑا دیتا ہے۔ میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ امیر سے مت ڈریے، اس کو اپنی دولت، پارٹی اور ذاتی اثر و رسوخ پر ناز ہوتا ہے۔ وہ غیر کے دروازے پر جاتا ہے، وہ پولیس اور عدالت میں جائے گا، اس کا مقابلہ آپ کر سکیں گے۔ غریب سے ڈرنا چاہیے، اگر اس کو آپ نے ستایا تو وہ غیر کے دروازے پر نہیں جائے گا، وہ بارگاہ الہی میں فریاد کرے گا، 2 آنسو بہا کر خاموش ہو جائے گا، اور اس کے 2 آنسو ظالم کی بربادی کے لیے کافی ہیں۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک پولیس انسپکٹر آیا، بڑا قوی ہیکل، 6 فٹ قد کا تھا۔ سر فضل حسین، سر محمد شفیع اور سر ڈاکٹر اقبال کی تحریریں اس نے مجھے دکھائیں کہ یہ واقعی امداد کا مستحق ہے۔ میں نے جب اس سے کہا کہ اس وقت دفتر بھی بند ہے اور کوئی موجود نہیں، تو وہ مجھ سے کہنے لگا، دارالحفاظ کے بچوں سے ہی پیسہ جمع کر کے مجھے دے دیجئے۔ دیکھا آپ نے کہ کسی غریب کی آہوں نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرجہ بالا ارشاد کے متعلق عرض یہ ہے کہ گلی کوچوں کو بھی احساس ہوتا ہے کہ کون نیک ہے اور کون بد ہے، زمین کو بھی احساس ہوتا ہے۔ دوسرا ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نیک آدمی جب قبر میں جاتے ہیں تو قبر اس سے کہتی ہے، میری پیٹھ پر جتنے آدمی چلتے تھے تو مجھے سب سے زیادہ پیارا تھا، آج دیکھو میں تم سے کیا سلوک کرتی ہوں۔ اس کے بعد زمین حد بصر یعنی حد نکاح تک کشادہ ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ زمین کو بھی احساس ہوتا ہے۔
کوٹھی میں جو درخت ہے اس کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوٹھی کے رہنے والے کی بے ایمانی اور بددیانتی کے باعث مجھ پر لعنت ہو رہی ہے۔ وہ اکتا جاتا ہے کہ یہ میاں صاحب اور بیگم صاحبہ کب مرتے ہیں۔ دواب میں گھوڑا بھینس سب آتے ہیں۔ ان کو بھی احساس ہوتا ہے، کیا یہ ان کی عزت ہے کہ جب مرتے ہیں تو سب شکر ادا کرتے ہیں؟ کیوں؟ زبان پر خدا کا نام نہیں، دل میں ایمان نہیں، اتباع شریعت نہیں۔ جو حال گنگا رام اور خوشحال سنگھ کا ہے وہی محمد دین کا ہے۔ سب مرنے کے بعد یہ چیزیں چین نہیں پائیں گے۔ حاصل کلام یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عزت کا صحیح مفہوم سمجھنے اور اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی پہلے ایماندار بنائے اور پھر کھری عزت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں ذکر الہی ہوتا ہے۔ دنیا داروں کو ان باتوں کا احساس نہیں۔ اس کا طریقہ اللہ نے ہمیں بتا دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ترجمہ کہہ دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ اتباع نبوی میں ہی دنیا کا چین اور آخرت کی نجات ہے۔